بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء لا نرث ولا نورث ما تركناه صدقة وقال إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء لوگ نہ تو وراثت پاتے ہیں اور نہ وراثت کسی کے لیے چھوڑتے ہیں. جو کچھ ہم نے ترکہ چھوڑا ہو وہ صدقہ ہوتا ہے. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء نے نہ تو کبھی کوئی درہم ورثے میں دیا ہے اور نہ دینار، مراد ہے نہ سونا اور نہ چاندی، بلکہ اگر کچھ وراثت چھوڑی ہے تو وہ ہے علم. اور ہمارے اس موضوع کے ساتھ یہ چیز متعلقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ جملہ انبیاء کا اگر کوئی ورثہ ہے تو وہ صالح علم ہے، اچھی باتیں، اعلیٰ قدریں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پاکیزہ اخلاق، اچھے عقائد، نہایت مستحسن رویے اور خیر کی جملہ جو باتیں ہیں اور جو کچھ انسانی معاشروں کو فائدہ دینے والی، نفع پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اور اس دنیا سے شر کو ختم کرنے والی جو چیزیں، جو خبریں، جو پتے کی باتیں، جو نصائح، جو احکام ہیں، یہ سارے کے سارے یہ ہیں انبیاء کا ورثہ. اب اس میں کوئی حکمت ہونی چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء کو مال دولت ورثے کے طور پر نہ لینے دیا اور نہ مال دولت ورثے کے طور پر انبیاء کو اپنے پیچھے دینے دیا. حتیٰ کہ یہاں پر امام ابن قیم اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ جو آتا ہے کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے ورثہ پایا یا داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے. تو کہتے ہیں کہ اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ جو ورثہ سلیمان علیہ السلام نے پایا ہے، وارث ہوئے ہیں داؤد علیہ السلام کے، یہ ہے وہ حکم، یہ ہے وہ نبوت اور یہ ہے وہ ہدایت کی وراثت ہے، نہ کہ یہ مال دولت کی وراثت ہے. اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو معلوم ہے کہ داؤد علیہ السلام کی کثیر اولاد تھی، کوئی وجہ نہیں ہے کہا جائے کہ جی سلیمان علیہ السلام جو ہے نا وہ داؤد علیہ السلام وہ جو ترکہ ہے اگر وہ تقسیم ہونا ہو تو وہ تو پھر سبھی بچوں کے میں ہونا ہوگا، اس میں سلیمان علیہ السلام کی پھر کیا خاصیت ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جو ہدایت تھی، وہ جو روشنی تھی، وہ بنی اسرائیل کی اصلاح کا جو منصب تھا، بنی اسرائیل کو سدھارنے کا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروانے کا وہ جو وظیفہ تھا، وہ جو ایک گدی تھی، تو وہ البتہ سلیمان علیہ السلام نے پائی داؤد علیہ السلام سے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اب ذرا آپ دو چیزوں پر غور فرما لیں. ایک تو یہ ہے کہ انبیاء سے قربت جو ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے، انبیاء سے نسبت کس طرح ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ ہو سکتی ہے علم کے ذریعے سے. تو جتنے علماء ہیں، اب درجہ بدرجہ جتنا کوئی بڑا عالم ہے وہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. اب کچھ نہ کچھ تو علم جو ہے وہ ہر مسلمان ہی رکھتا ہے، اتنا سا ورثہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پا رکھا ہے. ہر موحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، ہر مومن، ہر متقی، ہر پرہیزگار اور اللہ رب العزت کی عبادت کا شعور رکھنے والا ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دراصل
اصل یہ قربت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی جس پر آپ کو اجر ملتا ہے اور جو اللہ رب العزت کے ہاں معتبر جانی جاتی ہے، یہ وہ وابستگی نہیں ہے کہ جو آپ ایک قبائلی سے انداز میں، ایک قومی سے انداز میں قائم کر لیتے ہیں۔ مطلب ہوتا ہے نا، آپ کے یہ ملک کا کو بانی ہے تو اس کے ساتھ جناب آپ کی ایک وابستگی ہے، ٹھیک ہے، ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ آپ کا کوئی قوم کا بڑا ہے، آپ کے قبیلے کا کوئی بڑا ہے، آپ کی برادری کا کوئی بڑا شخص ہے، تو اس کے ساتھ دیکھیے ہر ایک کے ساتھ وابستگی، ہر ایک کے ساتھ جڑنا ایک خاص معنی رکھتا ہے اور ایک خاص سلیقہ رکھتا ہے، تو کچھ نہ کچھ آپ کو اس نسبت سے حاصل ہونا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بابائے قوم ہوتے ہیں، بانیان ملک ہوتے ہیں، یہاں پر قبیلوں برادریوں کے بڑے ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ نسبت کا کوئی نہ کوئی انداز ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کو کوئی نسبت ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کو بہت مان ہے، بہت آپ کو فخر ہے، جی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ ظاہر سے اچھی بات تو کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر فخر کی، خوشی کی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی پر آپ کو ناز ہو۔ مگر یہ وابستگی جو ہے اس کی صورت کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وابستگی کی صورت صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو روشنی لے کر آئے ہیں، آپ جو ہدایت لے کر آئے ہیں، آپ اس سے زیادہ سیراب ہوں، زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں وہ بھریں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے کسی انسان سے، کسی اعلیٰ ہستی سے نسبت ہے۔ تو کہتے ہیں ایک تو نسبت کی تصحیح کرنا جو ہے وراثت کے حوالے سے، تو کہتے ہیں وراثت وہ قوی ترین لفظ ہے جو کسی کے ساتھ قربت اور تعلق کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اور یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر وراثت کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ وراثت دراصل ایک طریقے کی اولاد ہوتی ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ کسی کی اولاد ہونا ہے۔ تو جب کسی آپ کہتے ہیں وارث، تو وہ ایک معنی کا اس کے ساتھ آپ ایک اولاد ہونے کا ایک رشتہ جوڑتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو ایک رشتہ ہے جس کے لیے وراثت سے بڑھ کر قربت کا کوئی ایکسپریشن نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کی صورت ہمیں یہ بتائی گئی ہے۔ دوسری چیز اس حدیث کے حوالے سے یہ جو وراثت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بلا شبہ مطلب یہ وراثت قیامت تک باقی ہے، جو بھی ورثاء کے اندر شامل ہونا چاہے اس کے لیے میدان کھلا ہے، یہ علم کا اور ہدایت کا اور اس کے اندر ترقی کرتے چلے جانے کا۔ تو دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہمیں جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک منسلک ہونے کا یہ جو معنی ہے، یہ آپ سے باپ دراصل اپنے پیچھے کچھ یادگاریں چھوڑتا ہے، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اس کے کچھ اہداف ہوتے ہیں، اس کی کچھ دشمنیاں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے جب آپ کسی کے ساتھ ایک ایسا خونی قسم کا یا خونی تعلق سے ملتا جلتا کوئی رشتہ جوڑتے ہیں، لفظ آیا ہے وراثت کا، تو اس کے مقاصد ہوتے ہیں، اس کی دوستیاں ہوتی ہیں، اس کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، تو پھر ان دشمنیوں کو بھی آپ نے لینا ہوتا ہے۔ وارث نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اس کے یارانے نبتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ، اس کے جو سارے کے سارے تعلقات ہیں، معیشت ساری کی ساری اس کی جو ہے وہ وابستہ ہے یہودیوں کی معیشت کے ساتھ۔ یہودی جس دن ڈوبا یہ بھی ڈوب جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی سیاست جو ہے وہ ساری کی ساری وہ مغرب کے فلسفیوں کے ساتھ ہے۔ اس کی جو انسپائریشن ہے، اس کا جو ذہنی ساخت ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے ہوئی ہے۔ اس کے جو مصالح ہیں، اس کے جو مفادات ہیں، وہ سارے کے سارے انبیاء کے دشمنوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ وارث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب آپ بنتے ہیں وارث اللہ کے رسول کے، جس کے ہم نے کہا کہ اصل طریقہ تو اس کا علم ہے، تو اس میں پھر وہ جو لیگیسی ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں وہ جو ایک تسلسل ہے، لیگیسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، تو اس کو بھی پھر آپ کو اون کرنا پڑتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے
کہ علماء اس کی شدید کوشش کرتے رہے ہیں. مطلب اگر کسی کو سچے علماء دیکھنے کا مطلب موقع ملے، اور ہم جو کتب کے اندر پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ علماء کو بطور خاص اس چیز کا اہتمام کرنے کی طرف توجہ رہتی تھی کہ ان کے جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کو ان کو دیکھنے تک سے یہ محسوس ہو کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہوتے ہوں گے. اچھا ان کے جو رویے ہیں ان سے بھی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ لگے اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہوتے ہوں گے. تو یہ جو وراثت ہے، ظاہر ہے جب انہوں نے کہا کہ یہ جو مال دولت کی چیز تو نہیں ہے، تو جب یہ وراثت جو ہے یہ ہے ہی اخلاق، یہ ہے ہی رویے، یہ ہے ہی اعمال، یہ ہیں ہی جو قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کو منتقل کرنا، یہ وراثت تو منتقل کرنا ایک باقاعدہ ایک محنت چاہتا ہے نا. مطلب وہ تو کیا ہے، وہ جو مال دولت تھا آپ نے وہاں سے اٹھایا تو یہاں پر رکھ دیا، وہ اس جگہ سے اٹھا تو ادھر آ کے وہ بیٹھ گیا، وہ سونا چاندی ایک جیب سے نکلا تو دوسری میں آ گیا، تو وہ وراثت کا انتقال تو بہت آسان ہے. یہ جو وراثت ہے جس کے اندر قلوب، جس کے اندر شعور، جس کے اندر انسان کے جو باطن ہے وہ سارے کا سارا بدلنا ہوتا ہے. تو اب یہ جو ایک سلسلہ چلنا ہے، اور یہ تو ناممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت قیامت تک باقی نہ رہے. تو کچھ لوگوں نے تو بننا ہے، ٹھیک ہے کسی زمانے میں تھوڑے لوگ ہوں گے جو انبیاء کے وارث ہوں گے اور ان کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ اچھا تو یوں ہوتے ہوں گے وہ، تو اس انداز سے ان کا رہنا سہنا ہوگا، اس انداز سے ان کا پیش آنا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ یہ اس وراثت کی منتقلی جو ہے یہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ ایک کام ہے، باقاعدہ ایک محنت اور ایک جد و جہد کی متقاضی چیز ہے. تو نہایت بابرکت ہیں وہ لوگ جو کسی بھی زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء کی صورت میں نظر آئیں، گویا وہ آپ کے پالے ہوئے ہیں. کہتے ہیں یہاں سے جو تربیت کا ایک معنی ہے وہ بھی نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لی ہوئی ہے. غائبانہ بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لیتے ہیں. جب آپ بہت زیادہ آپ کے احوال کے اندر آپ مگن ہوتے ہیں، بہت زیادہ کیوں زور دیتے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام اور احوال کے اندر اتنا زیادہ ڈوبیں. تابعین میں سے بعض نے کہا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام جو ہیں وہ سنائے اور پڑھائے جاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں. آپ حیران ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن مجید کی صورتیں ایسے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام اور مغازی بار بار بیان کرتے. بچوں کو صبح و شام رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بتایا جاتا رہا ہے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، تمیز کے معاملات میں، اخلاق اور ہر ایک چیز میں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس پہ ایک آدھ بار پہلے بھی شاید بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پڑھنے سے جو اصل چیز ملتی ہے وہ ہے ہی جو ہے نا وہ ویلیو جوڑنا. مطلب کیونکہ آپ نے تمیز تو سکھانی ہوتی ہے، جیسا بھی ہے ایک بے دین آدمی بھی اپنے بچے کو تمیز سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے، اچھے رویے، جو جن رویوں کو وہ اچھا سمجھتا ہے کم از کم ایسے رویے جو ہیں وہ سکھاتا ہے. لیکن ان ظالموں کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے اس چیز کے ساتھ جوڑنے کے لیے. مثلا یہ بچہ جو ہے نا اس نے وہ یوں بولا ہے، وہ یوں اس نے بات کی ہے، اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، تو زیادہ زیادہ کیا کرتی ہے ماں، بیٹا یوں نہیں کرتے. اب یہ بیٹا یوں نہیں کرتے کیا ویلیو ہے اس کی؟ یوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کر لے، کیا جاتا ہے یوں نہیں کرتے. اچھا یوں نہیں بولنا چاہیے، یوں نہیں کرنا چاہیے، یوں نہیں جواب دینا چاہیے بڑوں کو. مطلب اچھا تو وہ کہتے ہیں، امام قیم یہ کہتے ہیں کہ البتہ کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں کرتے تھے، ویلیو ہو گئی نا، یہاں پر آپ نے ایک ویلیو جوڑ دی. بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں جواب دینا پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہیں تھی، مطلب ہے کہ آپ کے یہ اخلاق نہیں. تو کہتے ہیں یہاں پر جو ہے نا ویلیو جڑتی ہے. تو جتنے بھی بڑے سے بڑے یہ قومیں ہیں ان کے پاس کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ کسی کی حیثیت یہ ہے ہی نہیں کہ اس کو دیکھ کر آپ اپنی تراش خراش کریں. اس کو دیکھیں اور ایک مطلق جو معیار ہے وہ آپ کے پاس ہے، اور آپ اس کو پیمانے کو سامنے رکھ کر اپنی پیمائشیں کرتے ہیں. جہاں سے کوئی چیز بڑی ہوئی ہے اس کو کاٹتے ہیں، جہاں سے کم ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ویسے کے ویسے آپ بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں، تربیت کے اساتذہ بھی اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ بچپن سے ہی
بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایبسٹریکٹ انداز میں اس کو آداب سکھانا. ٹھیک ہے کبھی آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ بیٹا یوں نہیں کرتے, یوں نہیں بولتے, یوں نہیں بیٹھتے, یوں نہیں کھاتے, یوں نہیں کرتے, مطلب ٹھیک ہے کبھی آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ لیکن کہتے ہیں کہ کم سے کم کریں. ہمارے تربیت کے اساتذہ جو ہیں کہتے ہیں کہ کم سے کم کریں, زیادہ کوشش کریں کہ بیٹا رسول اللہ علیہ وسلم یوں نہیں کرتے تھے, آپ کو یہ پسند نہیں تھا, رسول اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو کیا ہوتا. مطلب یہ جو کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے دراصل جوڑ دیتی ہے وہ رویوں کی جو افزائش ہے اور جو اخلاق کی بیہیویئرز کی جو شیپنگ ہے, جو ساخت ہے, تو وہاں سے وہ نکل آتی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ این صرف اس تھیم کو سامنے رکھتے ہوئے ابن قیم نے جو زاد المعاد لکھی ہے نا, مطلب سیرت پہ بہت ساری کتابیں ہیں, سیرت پہ, مغازی پہ, اللہ کا شکر ہے اس امت نے مطلب الحمدللہ کمی نہیں چھوڑی ہے, بہت کچھ کیا ہے. لیکن ایک خاص انداز میں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ایک ایک چیز میں سیکھنا, آپ کے ساتھ یوں رہنا کہ آپ اسے سیکھتے چلے جائیں. اس وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں ہر مسئلے پر جو وہ باب باندھتے ہیں ہدیہ فی کذا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یا آپ کا طریقہ یا آپ کی ہدایت فلاں چیز میں, فلاں چیز میں, فلاں چیز میں, فلاں چیز, ہر باب میں ابن قیم یوں ہی مانتے ہیں ہدیہ فی کذا, ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کذا, آپ کا طریقہ, آپ کا طریقہ اب اس چیز میں, اس چیز میں, اس چیز میں. تو وہ یہ سلسلہ یہ چلاتے ہیں محض اس وجہ سے کہ وہ ویلیوز دیں اور انسانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ منتقل ہوتے ہیں, وہ برکات, وہ خیرات, وہ احساسات, وہ شعور, اس کی چیزیں وہ آپ اتنا اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے ہیں غائبانہ طور پر کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ ہے وراثت لینا انبیاء کی. تو انبیاء کی وراثت آپ کے خونی رشتہ داروں کے لیے تو ہے ہی نہیں. یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمارے اور وراثیوں کے درمیان آج تک جو ہے جس پر بحث ہوتی ہے. تو وہ وراثت تو نہیں ہے, البتہ وہ وراثت وہ آپ بھی لے سکتے ہیں, یعنی لاہور کے لوگ بھی لے سکتے ہیں, انڈیا کے لوگ بھی, انڈونیشیا کے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن سکتے ہیں. آپ کی وراثت ایسی اعلیٰ چیز ہے اور اس قدر زیادہ دستیاب ہے کہ ہر دور کا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہو سکتا ہے. مگر یہ عمل جو ہے ایک محنت چاہتا ہے. تو کہتے ہیں یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنیں اور ہر دم شعوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا سیکھیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.